اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل اگین، اینڈ ہوپفلی آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ایک شخص کا سوال ہے۔ وہ ایتھیسٹ نے سوال کیا ہے جو کہ پہلے ہندو تھا۔ میرا نمسکار، کیونکہ آپ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں تو ہماری کامن بھاشا میں نمسکار ہی کہتے ہیں۔ میں نہیں مانتا کہ کوئی ہمارا کریٹر ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم ایک زندہ چیز ہیں، ہم کوئی پروڈکٹ نہیں ہے۔ جیسے کوئی موبائل ہے، اس کا کوئی پروڈیوسر ہوتا ہے، مینوفیکچرر ہوتا ہے۔ ہم ایک زندہ چیز ہیں جو ایک ایٹم کی ایٹم سے شروعات کرتے ہیں اور اس کا اربوں گنا بڑا ہو کے ہم دنیا میں گھومتے ہیں، مر جاتے ہیں، ہمارا شریر پھر مٹی مٹی ہو کے ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مجھے اس میں کوئی کریشن جیسی چیز لگتی نہیں ہے۔ آگے سنیے۔ دوسری چیز، دنیا میں اس پوری کائنات میں جس کو ہم برہمانڈ کہتے ہیں اور جس کو یونیورس کہتے ہیں، اس میں میٹر ہے، انرجی ہے، اسپیس ہے۔ اس میں خدا کہاں سے آ گیا؟ اور خدا کی ذات کے بارے میں اس نے سوال کیا ہے کہ اس دنیا میں میٹر اور انرجی شروع سے ہے اور ازل سے ہے، اور خدا کہاں سے آ گیا پھر؟ یہ اس کا سوال ہے کہ میٹر، انرجی اور اس کے قوانین جو ہیں وہ شروع سے ہیں۔ جیسے آئنسٹائن نے بتایا کہ E=mc²، میٹر کو انرجی میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے اور انرجی کو میٹر میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے، ٹرانسفارم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ میٹر کو ختم نہیں، ڈسٹرائے نہیں کیا جا سکتا، یا انرجی کو ڈسٹرائے نہیں کیا جا سکتا۔ میٹر کو انرجی میں اور انرجی کو میٹر میں ٹرانسفارم کیا جا سکتا ہے، یہ قانون ہے۔ تو خدا اس میں کہاں سے آ گیا؟ کائنات اسی اصول پہ، اور جو تھرمو ڈائنامکس کے لاز ہیں، کہ لاز آف دا نیچر ہیں، ان کو بول کے، نیچر بول کے ان کو یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ازل سے چل رہا ہے اور اس میں خدا کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو اس میں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب میٹر ازل سے ہے اور انرجی بھی ازل سے ہے، تو جو میٹر کے لاز ہیں اور انرجی کے لاز ہیں، لاز آف تھرمو ڈائنامکس ہیں، جو آپ کو بتاتا ہے کہ کیسے انرجی جو ہے وہ کنورٹ ہوتی ہے ماس میں، اور ماس انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے۔ تو یہ نیسیسری ہے کہ ایک چیز کا جو وجود ہے اس سے پہلے اس کا قانون بھی وجود میں آیا ہو۔ تو اگر تو ہم کہتے ہیں کہ میٹر اور انرجی کے لاز آف دا نیچر ایک پیٹرن پہ چل رہے ہیں اور کائنات ایک پیٹرن پہ چل رہے ہیں، نیوٹن کے قوانین لے لیں، لاز آف دا نیچر لے لیں، ارشمیدس پرنسپل لے لیں، سارے قوانین قدرت جو ہیں وہ پوری کائنات اس کے مطابق چل رہی ہے۔ میٹر اور انرجی کے جو قوانین ہیں تھرمو ڈائنامکس، وہ بھی اپنی اصول کے مطابق چل رہے ہیں۔ تو پھر یہ سوچنا ضروری ہے کہ جب میٹر اور انرجی کے قوانین ہیں تو آیا یہ میٹر جو ازل سے چل رہا ہے اس کے قوانین تو اس سے پہلے آنے چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میٹر وجود میں آیا اور اس کے بعد اس کے قوانین وجود میں آئے، کیونکہ جب میٹر ایگزسٹ کرے گا اس کے ساتھ ہی اس کا قانون جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ میٹر وجود میں آیا تو اس نے اپنے قوانین بنائے، کیونکہ میٹر میں کانشیسنس نہیں ہے۔ ملحد لوگ جو کہتے ہیں کہ کائنات ازل سے چل رہی ہے وداؤٹ کانشیس چل رہی ہے، کسی کے اندر شعور نہیں ہے۔ تو اگر میٹر میں اور انرجی میں کانشیسنس بھی نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تو پھر یہ قوانین بعد میں وجود میں نہیں آ سکتے، ایٹ دا سیم ٹائم وجود میں آنے چاہیے، یا اس سے پہلے وجود میں آنے چاہیے۔ کہ جب میٹر اور انرجی کا قانون ہوگا تو اس کے بعد وہ چیز ہوگی تو اس پہ اپلائی ہوگا قانون۔ جیسے ہم کوئی چیز بناتے ہیں، فار ایگزامپل ہم نے کمپیوٹر بنایا، اب کمپیوٹر کے جو قوانین ہیں کہ کمپیوٹر کو کیسے چلانا ہے، کیسے آپریٹ کرنا ہے، اور یہ ساری جو چیزیں کمپیوٹر ریلیٹڈ ہیں یہ پہلے ڈیفائن ہوں گی تو پھر ہم کمپیوٹر کو آگے آپریٹ کر سکیں گے۔ کمپیوٹر کی پیدائش سے پہلے کمپیوٹر کی آپریشن مینول جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ بھائی یہ کمپیوٹر بن رہا ہے، اس کو کیسے کیسے آپریٹ کرنا ہے،
اور اس کی ساری مینول جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. اسی طرح جو میٹر اور انرجی ہے اس کا وجود سے پہلے اگر اس کا قانون بنا ہے تو قانون بنانے والا بھی ہونا چاہیے، اور یہ سارے قوانین کا جو بنانے والا ہے وہی اللہ کی ذات ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور اس کے قوانین بھی بنائے. کچھ بھی ازل سے نہیں، اگر ازل سے ہے تو ایک ذات ہے جو اللہ کی ذات ہے، اور وہی خالق کائنات ہے، وہی رب العالمین ہے، اور وہی لائق مسجود ملائک ہے، لائق مسجود انسان ہے. تو اس پہ غور کریں کہ جب مادہ اور انرجی ہے، اس کے قوانین ہیں، تو آیا قوانین کیسے بن گئے؟ کیونکہ نہ مادہ میں شعور ہے نہ انرجی میں شعور ہے کہ ہم اپنے قوانین بنائیں، اور مادے اور انرجی اور اس کائنات کے جو سسٹم کے اصول ہیں وہ مرتب ہیں اور ڈیفائنڈ ہیں، جو سائنس آج تک اس پہ اسٹڈی کر رہی ہے. یہ قوانین کہاں سے آ گئے اگر کوئی قوانین بنانے والا نہیں ہے؟ تو اگر آپ مادہ اور انرجی کو کہہ سکتے ہیں کہ ازل سے ہے، تو اس کے قوانین جس اصولوں پہ یہ کائنات چل رہی ہے وہ اصول بنانے والی ذات میں ہونی چاہیے. مادے اور انرجی کو بنانے سے پہلے اصول بنانے والی ذات کے پہ غور اگر کیا جائے تو یہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوگی کہ اصول بنانا ایک چیز کے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے چیز بنانے سے. کیونکہ اگر چیز بن گئی، اس کے اصول نہیں ہیں، اس کی مینول نہیں ہے کیسے آپریٹ کرنا ہے، تو وہ الٹیمیٹلی میل فنکشن کر جائے گا اور خراب ہو جائے گا. تو اس لیے کوئی نہ کوئی اس کائنات میں اصول بنانے والا ہے. کوئی اس کو بھگوان کہتا ہے اگر کہتا ہندو ہے، کوئی اس کو خدا کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، اگر مسلم ہے، کرسچن ہے تو گاڈ کہتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ کوئی ذات ایسی ہے ہی نہیں جس نے کائنات بنائی ہو، کائنات ازل سے چل رہی ہے، تو یہ ایک نان سینس ہے. اگر آپ کے پاس اس کا آرگومنٹ ہے، اس کی کوئی دلیل ہے، اس کو آپ رد کر سکتے ہیں تو لاجک کے ساتھ اور منطق کے ساتھ رد کیجئے، ضد اور ہٹ درمی کے ساتھ رد نہ کیجئے. امید ہے آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس پہ آپ کمنٹ کریں گے، لائک اور شیئر کریں اس کو الٹیمیٹلی جن کو ویڈیو اچھی لگی، کیونکہ یہی آپ لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے اور یہ صدقہ جاریہ ہے کہ جس کو بات میں سمجھ میں آ جائے اور وہ اپنے مائنڈ سیٹ کو ٹھیک کر لے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کر لے، اللہ کی ذات کے اوپر یقین کر لے، یا ایک بنانے والے کے اوپر یقین کر لے. تو یہی ہماری کامیابی ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.